بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کھانے کی ممانعت۔ دیکھیے جو یہ دور چل رہا ہے جس کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک افراتفری کا دور ہے۔ ہر ایک شخص ایک دوسرے سے مسابقت چاہتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ مال آ جائے، اس سے زیادہ ہمارے پاس پراپرٹی آ جائے، ہمارے پاس اس سے زیادہ پیسہ آ جائے۔ ہر ایک دوسرا شخص یہی چاہتا ہے، اور جو یہ دور چل رہا ہے اس کے اندر حرام کھانے کے معاملے میں ہماری جو قوم ہے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ انہیں یہ فکر نہیں کہ یہ جو مال ہم کھا رہے ہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے، جو پیسہ آ رہا ہے وہ کس طریقے سے آ رہا ہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جو پیسہ جو ہم کماتے ہیں یہ حلال چیزوں میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ حرام چیزوں میں۔ شاید جو یہ دور چل رہا ہے اسی دور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اس کے اندر فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے اور کہاں کو خرچ کر رہے ہیں، کہ حرام طریقے سے انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے یا پھر حلال طریقے سے۔ اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو پاک جو چیزیں ہیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں، ان کو حرام تم مت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح عقل حرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا اس کے اندر عقل حرام بھی شامل ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم بھی حرکت نہ کر سکیں گے حتیٰ کہ ان سے ان چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ نمبر ایک کہ اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، کن چیزوں میں گزاری، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر دو ہے کہ اس کی جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں بوسیدہ کی۔ نمبر تین ان کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال جو تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور جو نمبر چار ہے جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے علم کے متعلق، کہ اپنے علم کے متعلق اس نے کیا عمل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا اس علم کے متعلق اس نے کیا عمل کیا۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کھانے سے بچیں اور حلال طریقے سے ہم اپنا مال اخذ کریں، حاصل کریں اور کھائیں۔